ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 سے 14 تک لفظی ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ سیکھیں گے۔ خدا را قرآن پاک کو اردو لفظی ترجمہ کے ساتھ لازمی سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی سے اسمی نام اللہی اللہ، الف لام جو رحمانی بہت مہربان، الرحیمی جو رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن بھی فیض یاب ہوتے ہیں اور کافر بھی رزق پاتے ہیں، اور یہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر ہوگی مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ کسی کی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ والنازعات غرقا، والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا غرق ہو کر مطلب ڈوب کر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، استغفراللہ، اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو، پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھنکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ والناشطات نشطا، والناشطات قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا نکال لینا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی جان قبض ہونے کی ہی ایک کیفیت کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مشک کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک گیا ہے، اور جب وہ کسی کافر کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ تعالی۔
بہرحال یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کیفیات کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اس کے ظاہری جسم سے نہیں۔ جسمانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں پر بھی نزا کا وقت سخت انداز میں وارد ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ظاہری تکلیف خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی طاری ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر بار بار روتی تھیں اور ان کے منہ سے بے اختیار نکل رہا تھا، ہائے میرے ابا جان کی یہ تکلیف کے الفاظ نکلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ فداہ آباءنا و امہاتنا والسابحات سبحا والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحن تیرنا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرشتے تیرتے ہوئے ان ارواح کو لے کر کہاں جاتے ہیں اور انہیں کہاں رکھا جاتا ہے، اس بارے میں وضاحت آگے سورۃ المطففین میں آئے گی انشاءاللہ۔ فالسابقات سبقا، فالسابقات، پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، سبقا آگے بڑھنا مطلب سبقت کرنا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، فالمدبرات، پھر تدبیر کرنے والوں کی، امرا کام میں یا کام کی، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یعنی ہر مرنے والے کی روح کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجین یا علیجین میں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان قسموں کا جواب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات اور سورۃ المرسلات میں بھی ذکر فرمایا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، جزا اور سزا جو ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور آگے سورۃ المرسلات میں ہے، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، ترجف کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، مطلب زلزلہ، یعنی قیامت کے دن شدید زلزلے کی وجہ سے پوری زمین لرز اٹھے گی۔ قیامت کے زلزلے اور اس دن کی ہولناک کیفیات کا ذکر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کا یہ انداز بہت عبرتناک ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے، اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ تتبعها الرادفہ، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس سے مراد پہلا سور ہے، جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها نگاہیں ان کی، خاشعۃ دبی ہوئی ہوں گی،
مطلب سہمی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَغْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یقولون وہ کہتے ہیں اِنَّا کیا بے شک ہم لَمَغْدُودُونَ البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فِی الْحَافِرَةِ پہلی حالت میں۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہوں گے ہم عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً گلی سڑی، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا تِلْكَ انہوں نے کہا یہ، اذن تب، قرۃ خاسرہ واپسی ہے خسارے کی، گھاٹے کی، نقصان کی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ تو بے شک وہ زَجْرَةٌ ایک ڈانٹ ہے، واحدہ بس ایک ہی، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ بِالسَّاهِرَةِ میدان میں ہوں گے، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ نفخہ ثانیہ کے بعد سب کے سب انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ۔